السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ اعلیٰ عدلیوں میں ججوں کی تعیناتی کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے معرض وجود میں آئی ہے، اور اس فورم کا کام ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی کرتا ہے۔ اس جوڈیشل فورم کا یہ جو آئینی جو فورم ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے جو سینئر 4 جج صاحبان ہیں وہ ان کے ساتھ ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹس صاحبان وہ بھی ممبران ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک پاکستان بار کونسل کا بھی نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پارلیمانٹری کمیٹی بھی اسی آئینی ترمیم میں معرض وجود میں آئی ہے، اور اس پارلیمانی کمیٹی میں جو ہے 8 ممبران ہوتے ہیں۔ 8 ممبران جو کہ 4 ممبران حکومت کی جانب یعنی ٹریجری بینچز کی طرف ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلی میں 2 ہوتے ہیں اور 2 سینٹ کے، اس طرح 4 ممبران 2 نیشنل اسمبلی اور 2 سینٹ کے اپوزیشن کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، یہ 8 ممبران۔ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جب کسی جج کی تعیناتی کے لیے اس کے نام کو ریکمینڈ کرتی ہے، اس کی سفارش کرتی ہے، تو وہ نام پھر پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتے ہیں، اور پارلیمنٹری کمیٹی پھر اس کو چھان بین کرتی ہے، اس کے انٹرویوز کرتی ہے ان جج صاحبان کی، ان کینڈیڈیٹس کی، اور اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نام پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، اور پرائم منسٹر پھر فوراً جو اس کے بعد صدر پاکستان کو وہ بھیجتے ہیں، اور صدر پاکستان پھر ان کی تعیناتی کرتا ہے۔ تو یہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بارے میں نے بتایا۔ اب چونکہ چند ہی دنوں سے ایک بہت بڑا واویلا شروع ہوا ہے، اور وہ جو ملک کی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور دیگر بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن، انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو منگل کو جو اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس محمد علی مظہر، جو کہ سینیارٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، تو ان کی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس پر غور کرے۔ تو اس پر بار کونسل اور ایسوسی ایشن نے ان میں تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ نہ کیا جائے، اور اس پہ جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے الجہاد ٹرسٹ میں، جو الجہاد ٹرسٹ کہتا ہے کہ جو ججوں کی جتنی بھی تعیناتی ہوتی ہے وہ سینیارٹی کے بنیاد پہ ہو۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت سید امجد شاد صاحب ہیں، جو کہ ممبر ہے پاکستان بار کونسل اور سابق وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل۔ اس پر ہم ان کے ساتھ مزید اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ امجد شاد صاحب، بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ساتھ بیٹھنے کا۔ بہت شکریہ امجد شاد صاحب۔ امجد شاد صاحب، یہ جو آپ لوگوں نے کچھ دنوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آخر آپ لوگوں کو اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح میں نے یہ انٹرو میں بتایا کہ جوڈیشل کمیشن ہے، اور وہ باقاعدہ یہ ایک آئینی فورم ہے، اور وہ جب ججوں کی تعیناتی کرتی ہے تو باقاعدہ ان کی چھان بین کرتی ہے، ان کے پرفارمنس کو، ان کی کوالیفیکیشن کو، اور ان کے ایسے ہے کہ ان کے کیا ججمنٹس ہیں، اس کی بنا پر ان کو پرکھا جاتا ہے۔ تو پھر آپ لوگ یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ اصل میں اس طرح ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جس طرح سے کمپوزیشن کی گئی ہے، ہمیں بہت عرصے سے اس پر اعتراض ہے، اور مسلسل پاکستان بار کونسل اور تمام جو ریپرزینٹیٹیو ہیں بارز کے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آتا رہا کہ آرٹیکل 175A میں امینڈمنٹس کی جائیں، کیونکہ یہ فورم جو ہے اس وقت جوڈیشری جو ہے اس میں ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اور وہ باقی سارے اداروں کو، بار کو یا باقی اداروں کو وہ بلڈوز کر دیتے ہیں ان کے جو تحفظات ہیں اس کو۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ اس قسم کی کمپوزیشن ہونی چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو ایکول ان کے پاس وہاں پہ ووٹ ہوں، اور وہاں پہ انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو، اور کوئی فریق یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ ہمیں کسی دوسرے فریق نے بلڈوز کر دیا ہماری سوچ کو، ہمارے جائز جو اعتراضات تھے اس کو۔ اس پہ ہمارا شروع سے یہ تھا، اور ایون کہ یہاں تک ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے تحت اس وقت یہ ججوں کا کنسورشیم بن چکا ہے، اور جج اپنی مرضی سے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ اس میں اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں۔ یہ بہت عرصے سے بار کا مطالبہ ہے۔ ایک تو ہم پارلیمان سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 175A میں امینڈمنٹس کی جائیں، اور اس کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ایلیویشنز ہوں سپیریئر کورٹس میں،
ان کو شفاف ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ اعتراض کیا. اس وقت بھی جو 5ویں نمبر سے جج صاحب کو لایا جا رہا ہے اس پر ہمارا بڑا جینون اعتراض ہے اور پورے پاکستان کی لیگل فیٹرنیٹی کا اس پر اعتراض ہے. آپ دیکھیں کہ تمام صوبائی بار کونسلوں نے، پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، ہر ایک نے اعتراض کیا کہ اتنے جونیئر جج کو نہ لایا جائے. اوپر جو 4 جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کمپیٹنسی کے حوالے سے وہ ان سے کافی بہتر ہیں. تو اس پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں موصول نہیں ہوا ہے اور اس پہ ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہم اس دن بھی احتجاج کریں گے جس دن ان کا نام کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ان پہ تحفظات اور ان کی سینیارٹی اور یہ جو تو امجد شاہ صاحب قانونی حیثیت ویسے آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ جب ایک جج کی تعیناتی کرتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پورے ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، ان کے پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب جب آپ یہ چونکہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب سے 4 سینئر جج ہے موجود ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں بشمول چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر جج، تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بزرگی باکلس نبا سال، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تعیناتی یا جو ریکمنڈیشن جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ان کی جو ہے وہ اسکروٹنی کی ہوگی، ان کے ریکارڈ کو دیکھا ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ایلیویٹ ہونے جا رہے ہیں. دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے اتنا اس کے خلاف یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں، خلاف تو میں نہیں کہوں گا، جب آپ کے تحفظات ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ایک آپ قسم کا ایک لابنگ کر رہے ہیں، اور لابنگ جو ہے ایک قسم کا آپ پہ ایک دھبا لگ جائے گا کہ آپ اس کے لیے کمپین کر رہے ہیں اس کے خلاف کسی اور جج کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ انصر اٹھے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارا بالکل بھی نہ یہ سٹانس ہے کہ کسی ایک جج کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو لگا دیا جائے. ہمارا بڑا جینون قسم کا اعتراض ہے کہ اوپر والے جو 4 سینئر ججز ہیں وہ ان میں کون سی ایسی انکمپیٹنسی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جانے کے قابل نہیں ہے. ان چاروں کو یا تو پھر آپ آرٹیکل 209 کے تحت ان ساروں کو فارغ کریں کہ انکمپیٹنٹ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہماری بہت عرصے سے یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن سے بھی. میں انہیں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا سیکریٹریٹ بنائیں جو مسلسل کام کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک سیٹ خالی ہوئی اور آپ نے 10-15 دن میں ادھر ادھر کر کے ایک جج کو لا کے تو بٹھا دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل سکروٹنی کا کوئی سسٹم یہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے کہ 10 آدمیوں نے ان کو پرکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو دوسری طرف پورے پاکستان کے وکلاء ایک طرف کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے ایسی ایلیویشن. تو 1,80,000 آدمیوں نے جو آبزرو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یا 10 آدمیوں نے جو آبزرو کیا ہے وہ ٹھیک ہے. جو وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں، جو وہاں پر کام کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے سامنے، وہ زیادہ کمپیٹنسی کو بہتر طریقے پہ جانتے ہیں. اسی لیے ان کا ایک ریپرزینٹیٹو بٹھایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن میں آئین کے مطابق. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مت ایسے شخص کو لایا جائے جس کے اوپر اس قدر ریزرویشن ہو بار کی کہ پورے پاکستان کی باریں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ایسی ایلیویشن نہیں ہونی چاہیے. سینیئرٹی کو بائی پاس نہ کریں. کمپیٹنسی جو ہے اس سے باقی لوگوں کی، ہم ان کی کمپیٹنسی پہ کوئی بات نہیں کرتے. یہ 5ویں نمبر کے جج صاحب ہیں، ان کی کمپیٹنسی بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن باقیوں کی کمپیٹنسی ان سے کم نہیں ہے. تو جب ان کی کم نہیں ہے تو پھر ان کو کیوں اگنور کیا جائے؟ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ کمپیٹنسی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آپ پورے مطلب ہے جوڈیشل کمیشن میں تو کچھ چلو 5 6 7 یا 10 بشمول چیف جسٹس صاحب وہ ممبرز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا لاکھوں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے امجد شاہ صاحب کہ جوڈیشل کمیشن جو ریکمینڈ کرتی ہیں کسی جج کے، تو وہ ریکمینڈیشن پر جاتی ہے پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس، جو کہ وہ بھی ایک معرض وجود میں آئی ہے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، اور ان کو بھی ایک اختیار دیا گیا ہے. اور حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ججوں کی جو تعیناتی ہوئی ہے ایڈیشنل ججز کی،
ٹھیک ہے نا. تو اس پہ باقاعدہ جب ایک جوڈیشل کمیشن جب ریکمنڈ کر دیتی ہے تو پارلیمانی کمیٹی پھر اس کے انٹرویوز لیتی ہیں. اس کے بعد یعنی اس کے ایک تو جوڈیشل کمیشن ان کو پرکھتی ہے, ان کو ایگزامن کرتی ہے, ان کو اسکروٹنی کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے, ریکارڈ کو دیکھتی ہے. اس کے بعد جو فائنل ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہے, تو وہ بھی اس کو تو پرکھتی ہے. تو آپ چونکہ آپ کا یہ کہنا, اور دوسرا یہ ہے امجد شاہ صاحب کہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے یا ایک فورم بنایا جاتا ہے, تو اس کا اب وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے. مطلب اس میں یہ نہیں جواز پیدا کیا جا سکتا کہ جناب وہ تو کچھ لوگ ہیں اور ہم 1 لاکھ لوگ ہیں یا 2 لاکھ لوگ ہیں. تو جو جج کو پرکھنے کے لیے اور اس کی جو تعیناتی ہے اس میں پھر پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی رول ہے. اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی رول ہے. پہلے تو ہمارا یہ اعتراض ہے کہ 2 سیٹیں ہیں اور 2 ہی بندوں کے نام دیے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ان 2 سیٹوں کے لیے 4 بندوں کے 6 کے نام دیں تاکہ ان میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ کو لیا جا سکے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری نے پارلیمنٹ کے اس اختیار کو مختلف ججمنٹس کے ذریعے اس میں انکروچ کیا ہے, اور جو بڑا افسوسناک ہے, چاہے آرمی, چاہے عدالت, کسی بھی ادارے یا پارلیمان کسی بھی ادارے میں جس وقت بھی انکروچ کرے گی تو ہم ضرور اعتراض کریں گے. یہاں پہ عدلیہ نے پارلیمانی کمیٹی کے اختیار کے حوالے سے مختلف ججمنٹس کے ذریعے اس میں انہوں نے مداخلت کی ہے, اور ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور پارلیمانی کمیٹی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے, سوچ سمجھ کے کریں گے. ان کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں. ہمارا جو اعتراض ہے وہ ہم نے بتا دیا. باقی پارلیمانی کمیٹی کا تو اپنا انڈیپینڈنٹ رول ہے, وہ جس طرح بھی کریں گے وہ اپنے طور پہ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کریں گے. اچھا امجد شاہ صاحب, ایک ذرا تھوڑا سا شارٹ الفاظ میں تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جو آپ لوگ اکثر حوالے دیتے ہیں نا کہ الجہاد ٹرسٹ کا, سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے الجہاد ٹرسٹ کیس میں, اس کا جو واضح ایک جج کی تعیناتی کے لیے کیا پیرامیٹر اس میں سیٹ کیے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے, شارٹ سا بتا دیجیے. انہوں نے اس میں سینیرٹی کی بات کی ہے, اور یہ اس وقت اس کو بائی پاس زیادہ کرتے ہوئے یہ آرگومنٹ یہ کرتے ہیں کہ الجہاد ٹرسٹ کا کیس پہلے کا ہے اور یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ بات کی ہے, تو اس کے بعد الجہاد ٹرسٹ کا جو پرنسپل تھا وہ اس پہ اپلائی نہیں کرتا. الجہاد ٹرسٹ کیس کا گو کہ فیصلہ بہت پہلے کا ہے, وہ اس امینڈمنٹ سے پہلے کا ہے, لیکن اس کا اصول جو اس میں واضح کیا گیا تھا اس میں سینیرٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ دوسرے کمپیٹنٹ لوگوں کو چھوڑ کے آپ اپنی مرضی سے سینیرٹی کو کمپرومائز کر لیں. یہ ہے کہ ایک شخص بالکل نائل ہے اور دوسرا جو ہے وہ بہت اس کی اچھی کمپیٹنسی ہے, اس کو آپ بائی پاس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں پہ ایکول کمپیٹنسی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ آپ اس سینیرٹی پرنسپل کو جس وقت بائی پاس کریں گے تو اس پہ لوگ اعتراض کریں گے, اور ہمارا بھی اعتراض ہوگا اس پہ. اچھا, جو آرٹیکل پھر جو 18ویں ترمیم میں جو کیا ہے آرٹیکل 175A, یہ ذرا اس کو ذرا ایلابریٹ کریں کہ آرٹیکل 175A کے تحت کس طرح یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے ججوں کی تعیناتی کو, جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کا جی ڈیمانڈ بھی ہے نا. مطلب ہمارا جو اعتراضات ہیں, دیکھیں ہمارے آرٹیکل 175A پر اعتراضات یہ ہیں کہ انیشلی جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A ڈالا گیا تھا اس میں جوڈیشری کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی اس جوڈیشل کمیشن میں. اس کے بعد منیر بھٹی والے کیس میں انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انکروچ کیا اور دباؤ ڈال کے پارلیمان سے 19ویں ترمیم کرائی گئی. اس 19ویں ترمیم میں انہوں نے اپنی ایک ایبسلیوٹ میجارٹی بنا لی, 2 کے بجائے 4 جج وہاں پہ اپنے بٹھا لیے. اس سے بیلنس جو ہے وہ اپ سیٹ ہو گیا. اب ہم تو مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو بھی اسی میں شامل کریں. پارلیمان, بار, گورنمنٹ اور جوڈیشری, یہ چاروں سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھیں ایکول ووٹنگ کے ساتھ اور بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے اس کو چوائس کریں. اچھا, جو ابھی جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو, منگل کو, تو آپ کا جو نمائندہ ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے نمائندہ بیٹھتا ہے نا, تو اس پر آپ کے پاس ایسے کوئی ہے, آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ اس جو جج کے حوالے پہ جس پہ آپ کو اعتراض ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ کچھ باتیں کی جائے گی, یا کیا آپ کے پاس ایسی سالڈ ایویڈنس ہے
جو آپ یہ کیس وہاں پہ اپنے اسٹیبلش کر سکیں نہیں ان کی جو ایلیویشن ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی؟ ہماری کل منڈے کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، وہ اپنا لائحہ عمل بھی تیار کریں گے ان سائڈ دی جوڈیشل کمیشن اور آؤٹ سائڈ دی جوڈیشل کمیشن، بھرپور طریقے پر اپنا احتجاج جو ہے اس کو ریکارڈ کرایا جائے گا۔ بہت شکریہ امجد شاہ صاحب۔ تو جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو امجد شاہ صاحب نے جو بتایا، جو لیگل فٹرنیٹی کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہے۔ پاکستان بار کونسل پوری ایک لیگل فٹرنیٹی کی ایک بڑی مضبوط باڈی ہے جو تمام بار کونسلز کی وہ نمائندہ جماعت ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آنے والا جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ ان کے نمائندے کیا وہاں پر اپنا مدعا پیش کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ناظرین، بات سمپل ہے کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں جو بھی ججز کی تعیناتی ہوتی ہے، باقی میرٹ کو جو ہے وہ سپریم رکھا جانا چاہیے، کیونکہ ایک جج جو اپوائنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ لوور جوڈیشری میں، چاہے ہائی کورٹ میں، چاہے سپریم کورٹ میں ہو، کم از کم انہوں نے پھر انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اور وہ جج جو ہے وہ کیسے ڈسپنسیشن آف جسٹس میں کیسے اپنا رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو امجد شاہ صاحب نے بتایا اور ان کے جو تحفظات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس مسئلے پر کیا کرے گی، کیا لائحہ عمل ہوگا۔ اس کی جو جج صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، اس پہ پھر کیا فیصلہ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں نے سمجھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اہم ایشو ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، اور اس کو آپ کو بھی اپڈیٹ کر لیں، آپ کو بھی تھوڑا آپ کو بھی جو ہے نا انلائٹن کریں اس مسئلے پہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، تاکہ میں اس پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو انفارمیشن دے دوں اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔